السلام علیکم ویورس، ہاؤ آر یو؟ آپ لوگوں کی دعائے کرام سے میں ٹھیک ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے۔ میں آج جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ آسٹیوپوروسس پر ہے، جو کہ جس میں ہم لیڈیز جو ہیں وہ زیادہ سفر کرتی ہیں۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں ویورس، یہ جو مرض ہے یہ بہت ہی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے جو جلدی سے ظاہر نہیں ہوتی ہے، ایک دم چھپی ہوئی ہے۔ جب زیادہ اس کے اوپر کسی کی یہ کس صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ کسی کی ٹانگوں میں اتنا درد ہوتا ہے، کسی کی کمر میں اتنا درد ہوتا ہے۔ جب ہم دوسرے علاج کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ٹیسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ ہماری ہڈیوں میں کیلشیم کتنا کم ہے، وٹامن ڈی کتنا کم ہے۔ تو ویورس، یہ جو ہے یہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی اعضاء میں یعنی جسم کے دوسرے حصوں پر بڑی اسپیڈ میں اٹیک کرتی ہے۔ جب ہوتا ہے تو اس سے ہڈیوں میں ایک دم بھربھرا پن آ جاتا ہے اور ایک دم ہڈیاں پتلی ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کا سائز جو ہے، حجم، وہ کبھی ہڈیاں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ایک دم سے آدمی کو چلنے پھرنے میں اتنی دقت ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں ہوتی ہے، اتنی جوڑوں میں انفلیمیشن ہوتی ہے۔ تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ویورس، یہ جو لیڈیز ہیں ان میں سب سے زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ آفٹر ڈیلیوری بھی ان کے سارا کیلشیم باڈی سے نکل جاتا ہے، یا پھر لیڈیز جو ہیں اپنے اتنا دھیان نہیں دے پاتی ہیں اپنی صحت پر، اپنی گھر کی ذمہ داری میں، اپنے بچوں میں، اپنے ہسبینڈ میں، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ یہ چیز سے ہوتی ہے، یہ آسٹیوپوروسس۔ اب تو خاص کر جینٹس میں بھی دکھنے لگا ہے، کیونکہ جینٹس جو ہیں ان کو ابھی ڈائٹ کا پرابلم ہے، وہ بھی ٹھیک سے ڈائٹ نہیں لے پاتے، تو کہیں کہیں جینٹس میں بھی کافی دکھنے لگا ہے۔ لیکن لیڈیز کو خاص کر اس سے بہت الرٹ رہنا چاہیے۔ 30 سال کے بعد میں تو ہڈیاں ہونے ہی لگتی ہیں، ملائم ہونے لگتی ہیں، اور جو ہے ان میں بھربھرا پن، خاص کر مینوپاز کے بعد میں بہت زیادہ ہڈیاں ایک دم ویک ہو جاتی ہیں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ڈیلی کا کیلشیم لیں، ڈیلی کا وٹامن ڈی لیں، دھوپ میں بیٹھیں، اچھے سپلیمنٹ لیں، اور فروٹ میں بنانا کا انٹیک بہت رکھیں، اور ڈیری پروڈکٹ لیں جیسے دودھ ہے، چیز ہے، پنیر ہے۔ جن لیڈیز کو اگر یہ شکایت ہے تو، اور ہفتے میں 2-3 بار ویٹ لفٹنگ بھی کیا کریں، جس طرح سے بھی مناسب ہو، تھوڑی سی ایکسرسائز ضروری ہے۔ تو یوں کہ ینگرس میں بھی آج کل یہ دیکھنے میں بہت ملتا ہے، لانگ آورس کے لیے وہ بیٹھ کر اپنی جاب کرتی ہیں اور اس پہ بھی ڈائٹ کا خیال نہیں کرتی ہیں، وہاں بیٹھ کے کچھ بھی کینٹین سے لے لیا یا گھر سے کچھ جلدی میں بنا کر لے گئی۔ تو اس لیے ان کو اس چیز سے کافی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جب بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ اس کا حتیٰ کہ ہڈیوں میں ہول تک ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ تو یہ بہت خطرناک ایک طرح سے بیماری ہے۔ پلیز اس سے آپ، یوں میں کہتی ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بہت آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں کہ شاید میری بات آپ لوگوں کے دل تک اتر جائے، اور ان فیوچر آپ کے اور ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، سب کے کام آئیں، جو اس وقت سب سے زیادہ یہ بیماری سے جوجھ رہی ہیں۔ اور اب دیکھیں، پہلے کے زمانے میں بولتی ہوں کہ کتنا لوگ محنت کرتے تھے، غذائیں بالکل اصلی لیتے تھے، اور گاؤں میں، دیہاتوں میں آج بھی ہے، وہ دیکھیں تو اے سی کو اوائڈ کرتے تھے۔ کوئی موسم میں ہر موسم اچھا سا وہ انجوائے کرتے تھے، دھوپ میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے، تو ان لوگوں میں یہ شکایتیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھیں۔ اس وقت یہ جو ہے بہت کم ہوتا تھا، یہ مرض کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس کا نام بھی۔ آج دیکھیے تو اگر تھائرائیڈ ہے، اس سے سب سے زیادہ یہ ہڈیوں پہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کی میڈیسن، یا لانگ لائف، آپ جو لائف لانگ جو میڈیسن لیتے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے، یا انسان اتنا ڈپریشن میں جاتا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے بیٹر ہے کہ آپ ڈاکٹر سے جو ہے اپنا فل چیک اپ کرائیں۔ بون ڈینسٹی ہے یا جو بھی ٹیسٹ ہے، ڈاکٹر آپ کو تجویز کریں گے کہ آپ کو شوگر ہے تو اس کو بالکل آپ نہ کے برابر رکھیں، کیونکہ شوگر بھی کیلشیم کو بالکل ختم کرتی ہے۔ تو ویورس، یہ جو ہے کولڈ ڈرنک ہے، سافٹ، تو
ویورس یہ ہائی بی پی کی جو دواؤں کا بہت لائف لانگ انٹیک رکھتے ہیں تو وہ چیزیں بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں جسم پر، اور یہ آسٹیوپوروسس کی وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے۔ تو آپ جب بھی اگر یہ دوائیں بہت زیادہ لے رہے ہیں یا ایمٹی اسٹمک یہ تھائرائڈ کی میڈیسن لیتے ہیں تو آپ کو پھر بہت جلدی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی ہڈیوں میں اٹھنے بیٹھنے میں حتیٰ کہ نماز تک پڑھنے میں کوئی دقت آتی ہے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیلشیم بھی پورا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ کا بھی ڈاؤٹ رہتا ہے، وہ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا ری ایکٹیو پروٹین ہوتا ہے جو وہ بھی ایک وجہ بنتا ہے۔ جب آپ صحیح ٹیسٹنگ کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز آپ کی پکڑ میں آ سکتی ہے۔ تو بس آپ گڈ ڈائٹ لیں، تھوڑی ایکسرسائز کریں، دھوپ میں بیٹھیں، اچھی اپنے گھر کے جو جینٹس ہیں ان کو بھی یہ چیزیں دیں، یوں کہ اب لائف اسٹائل ایسا ہے کہ ہر کوئی اس مرض سے جوجھ رہا ہے بہت زیادہ۔ تو جہاں تک اگر آپ کو میرا یہ چھوٹی سی ہیلپ فل انفارمیشن اچھی لگی ہو تو آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں اور فرینڈس میں ضرور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ یہ چیز پھیلائیں، یوں کہ آج کل یہ مرض بالکل عام ہوتا جا رہا ہے، ہر کسی کو پریشانی ہے، بوڑھے تو بوڑھے، جوان تک اس سے جوجھ رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میری یہ چیز جو ہے آپ بہت لوگوں میں شیئر کریں گے، پھیلائیں گے، اور اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو کمنٹس میں جا کر ضرور مجھے آگاہ کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر جا کر کلک ضرور کیا کریں تاکہ مجھے اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہا کرے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا و اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور گڈ ڈائٹ لیں، ریگولر ایکسرسائز کریں اور ہمیشہ خوش رہیں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔